کسی نے کہا تھا، کوئی صحیح اطلاع تو مجھے نہیں ملی، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور ہم دونوں کے استاد بھی ہیں کہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی زہر پیر والے، زہر پیر جو اب خان پور کے قریب ہے، ضلع میاں خان، یہ ہم الحمدللہ دونوں کے استاد بھی ایک ہیں، اور پھر ہمارا تعلق بھی بالکل ایسے ہے جیسے بھائیوں کی طرح تعلق ہو، اور خود بھی وہ بہت بڑے عالم اور بڑے نفیس عالم۔ سنا ہے کہ ان کے لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور حضرت کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اولاد کا بڑا دکھ ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑا اچھا خاصا پڑھا لکھا بیٹا تھا، اسی لیے جب ہارون الرشید کا بیٹا فوت ہوا نا جی، کسی اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، وہاں مزدوری کر کے کھاتے تھے آپ۔ اللہ والے جو ہیں نا، ان کو دنیا سے، شاہی سے، کرسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تو وہ جب بیچارے ایک کچی کوٹھی میں اینٹ سرانے رکھے ہوئے بیماری کی حالت میں تھے، وہ ایک آدمی ان سے کام کراتا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ والا آدمی ہے، وہ اس کے پاس آئے، اس کا علاج کیا، کوشش کی، لیکن موت تو برحق ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ تجھے اس کا جزائے خیر دے، ایک تو یہ میرے پاس قرآن شریف ہے اور کوئی جائیداد نہیں، اور ایک میرا یہ خط ہے، یہ ہارون الرشید کو پہنچانا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، ہارون الرشید بادشاہ ہے اور بیٹا اس غربت میں ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ تقریر نہ کرو، یہ امانت ہے، پہنچا دو تو مہربانی، نہ پہنچاؤ تمہاری مرضی۔ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، وہ بندہ قرآن شریف لے کے اور خط لے کے ہارون الرشید کے پاس بغداد میں آیا۔ اس نے بھی چھپایا، اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسافر ملے تھے، انہوں نے کوئی چیز دی ہے کہ حضرت کو بادشاہ کو پہنچا دیں۔ بادشاہ نے جب قرآن دیکھا تو رونے لگا، اس نے کہا یہ قرآن تو میرا دیا ہوا ہے، میرے بیٹے کا۔ اور نے کہا حضرت ایک خط بھی تھا۔ بادشاہ نے خط کھولا، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں بھی صالحین کی صف میں اگر چاہیں تو شامل تو کر سکتے ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، گندے ہیں، لیکن تیرے بندے تو ہیں، جیسے بھی ہوں۔ آپ تو خنزیروں پر بھی رحم کھاتے ہیں، آپ تو کتوں کو بھی روٹی دیتے ہیں، تو ہم تو تیرے بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ بادشاہ نے جب خط پڑھا تو اس خط میں اس نے لکھا تھا السلام علیکم کے بعد کہ یا صاحبی لا تغتر بتنوم العمر ينفد والنعیم یزول، اور لکھا تھا کہ میرے دوست اپنی دنیا کی نعمتوں کے اندر غرہ ہو کے بھول نہ جا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں جانے والی ہیں، یہ تو فانی چیزیں۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها معمول، اور نے لکھا کہ میرے دوست اگر کسی کے جنازے کو کندھا دے کے جاؤ تو یہ بھی سوچ لینا کہ کبھی میرے جنازے کو بھی اسی طرح کندھا لے کے لوگ دے جائیں۔ بادشاہ پڑھتا رہا، روتا رہا، پھر اس نے ان کو رکھا اور کہا کہ بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ کس شہر میں تھے، کہاں تھے، ان کی قبر کہاں ہے، آخر باپ تھا نا۔ وہ چونکہ اللہ والا آدمی تھا نا، تو بادشاہ کی اسے بنتی نہیں تھی،
وہ فقیرانہ لباس میں رہتا، فقیرانہ کپڑے پہنتا، مجلس میں آتا، بات کہتا یار تمہارے آنے سے میری شرمندگی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میرا بھی تیرے گھر میں رہنے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بادشاہ ان کی قبر پہ آیا تو اس بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے کی موت پہ مرثیہ لکھا کہ شربت کاسن ابو کا شارب ہوا، میرے بیٹے تم نے موت کا پیالہ مجھ سے بھی پہلے پی لیا، موت کا پیالہ تو میں نے بھی پینا ہے، لیکن تم مجھ سے اس میں بھی بڑھ گئے کہ مجھ سے موت کا پیالہ بھی پہلے پی لیا ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ تو بہرحال مولانا بھی ان کا بیٹا بھی بڑے قابل تھے، اور مولانا خود تو ماشاءاللہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں، بڑے عالم ہیں، اور سالانہ کراچی میں مسجد ختم نبوت میں تفسیر قرآن کا بھی درس دیتے ہیں۔ ابھی ان کی تفسیر قرآن بھی چھپ گئی ہے، درسی بیاضی، لیکن وہ علماء کے لیے ہے، عام آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ علمی تفسیر ہے۔ بعض تفسیریں ہوتی ہیں نا کہ عام آدمی بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن بعض تفسیریں جو ہیں علمی، اور بیضاوی ہے، کشاف ہے، جلالین ہے، یہ تو علمی کی تفسیریں ہیں، عالم کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اگر خبر سچی ہے تو اللہ اس بچے کے درجات بلند کرے، اور میرے بھائی کے اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے ادارے کو اور مشن کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ میرے مدرسے کا امتحان بھی وہی حضرت لینے کے لیے جاتے ہیں طلباء کا، اور بڑا خیال رکھتے ہیں، اور ہماری آپس میں بھی ایک بڑی جنگ ہو چکی ہے، لیکن بھائی ہیں ہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو موت جو ہے نا جی، یہ نہیں چھوڑتی۔ اچھا ایک میں آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاؤں کہ خدا کے منکر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، معجزات کے منکر پیدا ہوئے ہیں، حدیث کے منکر پیدا ہوئے ہیں، موت کا منکر کوئی نہیں پیدا ہوا۔ کافر کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے نہیں، موت کے تو قائل تھے، یہ تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے مرنا ہے، کہ نہیں الا حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی نموت و ونحیا، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے۔ تو موت کے وہ بھی قائل تھے، تو موت کا منکر آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میرے استاد تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے، کہتے مکی صاحب دلائل کا بندہ منکر پیدا ہو سکتا ہے، ڈنڈے کا منکر کون پیدا ہوتا ہے؟ ڈنڈا جو سر میں مارو سر پھاڑ دے، موت تو ڈنڈا ہے، جب لگے گا سب کچھ ٹاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا۔ ان کا اس کا منکر کون ہو سکتا ہے؟